اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے اس کو فتنہ بیان کیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں مختصر وجہ لکھی ہے کہ اکثر گناہوں میں اور حرام مال جمع کرنے میں آدمی اسی وقت لگتا ہے جب اس کی زندگی کے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے قربان جائے آقا انعامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور دنیا کے اندر کامیاب کرنے کے لیے ایک اصول بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے کہ بندہ اس قانون کے تحت اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی اس کی بنا دیں گے، آخرت بھی اس کی بنا دیں گے. اس لیے جو روایت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، الحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، اس میں شک ہے. ایک حلال کا پہلو نظر آتا ہے، ایک حرام کا پہلو نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعلمها کثیر من الناس، لیکن لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے. تو کیا کرنا؟ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، بس جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ یہ مشتبہ جن حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے نا، تو یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس سے بچ گیا اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی. اور جو بندہ اس کی پرواہ نہ کرے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ، جو بندہ شبہ والی چیزیں میں پڑ گیا، كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَن يُوَاقِعَهُ، اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سمجھایا. کیا مثال دی؟ کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو سرکاری چراگاہ کے قریب چرا رہا ہے. اب امید ہے، قریب ہے کہ یہ بکریاں چرتے چرتے سرکاری چراگاہ میں چرنے لگے اور یہ چرانے والا حکومت کا مجرم بن جاوے. کیوں؟ ارے بھائی بکریاں تو قریب ہی چل رہی ہے نا، لیکن نہیں معلوم کب وہ چراگاہ میں سرکاری چلی گئی اور یہ بندہ سرکاری قانون کے تحت سرکار کا مجرم بن گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریب ہے جو بندہ مشتبہ چیزوں سے نہ بچے اور اس کو اپناتے رہے اور اس کو کرتے رہے، تو یہ بندہ قریب ہے کہ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے ڈرایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو کہ ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک حد ہوتی ہے. اس حد میں تم داخل ہوں گے تو اس بادشاہ کے مجرم بن جاؤ گے. الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، اور اللہ کی حد دنیا کے اندر یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچ جاوے. اس لیے مشتبہ چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا، تو حرام چیزیں تو کتنی دور ہے کہ مشتبہ چیزوں سے تم بچے ہو. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اس زمانے کے اعتبار سے پیش کرتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ ہے. یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آدمی مال لے رہا ہے. اب جب بندے نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مال لیا تو بینک نے یوں کہا کہ 45 دن کے اندر آپ کو مال ادا کر دینا ہے، پیمنٹ ادا کر دینا ہے. اگر 45 دن میں آپ نے پیمنٹ ادا نہیں کیا تو 45 دن کے بعد اس مال پر سود لگے گا. اب یہاں شک آ گیا، یہ چیزیں مشتبہ ہو گئی کہ اگر میں نہیں دے پایا تو میں سودی مجرم بن جاؤں گا. تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہم کو. اسی طرح LIC کے اندر جو اس کے کارکن حضرات ہیں، وہ جو حضرات LIC کے اندر داخل ہوتا ہے وہ پالیسی کو اختیار کرتا ہے تو LIC والے اس انسان کی زندگی کا اندازہ لگاتے ہیں.
کہ یہ بندہ مثلا 10 سال اور جیے گا، یہ ان کے خیالات ہیں، حالانکہ موت اور زندگی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس انسان کی حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ 10 سال زندہ رہے گا۔ اب اس کو یہ آفر دی جاتی ہے کہ 10 سال تک ہر سال کے اعتبار سے تم 1 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع کرو، 10 سال کے اندر اگر تم مر گئے تو تمہارے گھر والوں کو 10 لاکھ پورے ملیں گے، اور تمہارا نصیب اور تمہاری قسمت چاہ گئی کہ تم 10 سال تک زندہ رہے تو ہم 10 لاکھ کے تم کو 12 لاکھ دیں گے۔ تو وہ سوچتا ہے میں زندہ رہوں تب بھی فائدہ، میں زندہ نہیں رہوں تب بھی فائدہ۔ اب یہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، اگرچہ علماء نے یہ کہا ہے کہ جتنی رقم اس نے LIC کے اندر بھری ہے اتنی رقم تو وہ لے سکتا ہے، زائد رقم سود ہے، لیکن یہاں شبہ ہو گیا، علماء نے فرمایا شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیزوں مشتبہ چیزوں سے امت کو آگاہ کیا تاکہ وہ حرام میں داخل ہونے سے بچ جائے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم مشتبہ تو دور حرام چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ لہذا اس سے پہلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سود کے متعلق دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کیے تھے۔ اب وہ سود کی کون سی شکلیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں اس کے متعلق کچھ بات کرنی کہ کس طریقے سے لوگ سود اپنا رہے، کس طریقے سے لوگ سود دے رہے۔ اس میں چند شرطیں ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سود دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، 1 لاکھ کے بدلے میں 1,05,000 لوں گا یا 1,10,000 لوں گا، جب بھی آپ مجھے 1 لاکھ واپس کریں گے سود سمیت واپس کرنا پڑے گا۔ یہ عام صورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں 1 لاکھ تم کو دے رہا ہوں، اگر 6 مہینے میں آپ نے لوٹا دی تو کوئی سود نہیں، 6 مہینے بعد لوٹائیں تو آپ پر 1 لاکھ کا سود لازم آئے گا۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قرض لینے والا جب سود دینے والے پاس جاتا ہے تو وہ سود دینے والا کہتا ہے کہ 1 لاکھ میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن پیشگی 5,000 اس میں سے نکال کر 95,000 آپ کو دے رہا ہوں، آپ جب لوٹائیں گے تو پورے 1 لاکھ لوٹائیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے جو سب سے خطرناک صورت کہ 1 لاکھ روپے آپ لے لو کوئی سود نہیں، لیکن ہر مہینے 100 روپے دے دیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو 1 لاکھ روپے لینے والا ہے اس کے پاس 1 لاکھ جمع ہی نہیں ہوتے، اور برسوں برس یہ 100 روپے بڑھ رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بیاج ہوتا ہے، جو سود ہوتا ہے، وہ اصل قیمت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، جس کو چکرورتی بیاج کہتے ہیں۔ تو یہ صورتیں میرے عزیزوں حرام کے اعتبار سے، سود کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ اب بندے نے دیکھا کہ مال تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قرض لینا ہے جو انسان نہیں دے سکتا، تو اب اس نے بینک کا راستہ اختیار کیا لون کی شکل میں۔ اور لون جو ہے اس میں اکثر اور یوں کہا جائے کہ پورے معاملے یہ سودی ہوتے ہیں، پھر بھی میرا عزیزو آدمی شوق سے لون لیتا ہے۔ گھر الحمدللہ لون بھر لیا، گاڑی الحمدللہ لون بھر لی، موبائل الحمدللہ لون بھر لیا۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور لون کہہ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں لون کے اندر، گھریلو لون کے اندر یہ شکل ہوتی ہے کہ جو انسان گھر بنا رہا ہے، جو بلڈر بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ اس بلڈنگ کے کاغذات بینک میں جمع کرواتا ہے اور گراہک کو گھر دلانے کے لیے لون دلانے میں مدد کرتا ہے۔ تو وہی حدیث جو گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، کہ لون سود کھانے والا، سود کھلوانے والا اور ان کو لکھنے والا، ان کے درمیان گواہ بننے والا، یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی کی لعنت میں داخل ہیں۔ یہ گویا کے کاغذات دے کر گواہ بن رہا ہے، تو یہ بھی لون کے معاملے میں، سود کے معاملے میں داخل ہو گئے، اور یہ ہو رہا ہے، لوگ شوق سے کرتے۔ اسی طرح گاڑی لینی ہے، کیوں؟ تاکہ اپنا اسٹیٹس بنے علاقے کے اندر کہ بھائی حضرت کے پاس تو گاڑی ہے۔ 4 ویلر لینی ہے، کیوں؟
ذرا رشتہ دار لوگ دیکھیں نا کہ بھائی ماشاءاللہ فور ویلر میں گھوم رہے ہیں حضرت، تو کیسے لیے فور ویلر؟ تو لون کے ذریعے حضرت نے فور ویلر لی تھی اور سالوں سال وہ لون چلتی ہے۔ اسی طرح موبائل کی ضرورت پڑی تو لون پر موبائل لے لی۔ بھائی موبائل کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا ایسا سمبول دکھنا چاہیے نا کہ لوگ اپنی تعریف کریں، کیا موبائل ہے تیرے پاس۔ اسی طرح میرے عزیزوں بہت ساری چیزیں جو ہم لون پر لیتے ہیں وہ تمام کے تمام سودی معاملے کے اندر داخل ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بندے نے گاڑی لون پر لی لیکن لون نہیں بھر سکا تو کمپنی والے آئے، وہ گاڑی کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، لون کا گناہ بھی رہا، دنیا کی جو چیزیں اس کے پاس آئی تھی وہ بھی چلے گئی۔ لہذا میرے عزیزوں قرآن کریم کے ذریعے اللہ کے نبی کی احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے تو آج ہی سے ہم سودی معاملات کو چھوڑ دیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی کے ایک جملے پر ہزاروں اور لاکھوں کا سود چھوڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تاجر تھے اور سود پر ان کا بہت سارا مال گھومتا تھا۔ جب انہوں نے سود لینے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کیا تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ تو کہتے ہیں کہ سودی معاملہ حرام ہے اور آپ کے چچا ہم سے سود مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چچا سے کہا کہ سودی معاملہ اللہ نے حرام کر دیا، انہوں نے تمام سود معاف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر معاملہ کر رہے، سود لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے، حرام ہونے سے پہلے جب حدیث آئی اور قرآن آیا تو سودی معاملہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح بنو سدی اور بنی مخزوم یہ دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان سالوں سال سودی معاملہ چلتا رہا۔ بنی ثقیف یہ پہلے مسلمان ہو گیا اور بنی مخزوم یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب بنو ثقیف کے ذمے سودی قرض تھا، بنی مخزوم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا بھائی سودی پیسے دو ہمارے، کئی سال ہو گئے سودی معاملہ تم نے کیا ہے، سودی پیسے ادا نہیں کیے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو گئے اور اسلام کے اندر سود حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی کو خط لکھا گیا بھائی ہمارا برسوں سے معاملہ چلتا رہا ہے، یہ قرضہ ان کے ذمے ہمارا ہے اور اتنے مال سود کے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سود حرام ہو گیا، تم یہ معاملے کو ختم کر دو۔ جتنا قرضہ تھا وہ تمام کے تمام قرضہ بنی مخزوم نے معاف کر دیا۔ تو کیا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم پر چلنے کی وجہ سے اور نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کو عزت کے میناروں پر چڑھایا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سودی معاملے کو ختم کر کے اس کا جو بدل ہے اس کو استعمال کریں۔ مال جمع کرنے کی صورت ہے کہ وہ مال الحمدللہ بہت آ رہا ہے، اگر جمع نہیں کیا گیا تو ختم ہو جائے گا، تو اس کی جائز صورت یہ ہے کہ ویسی شروع کر دے ہوئے، چٹھی شروع کر دے ہوئے جو ہمارے وہاں چلتی ہے۔ یا انسان کو یہ ہے کہ میں تو بہت محنت کر سکتا لیکن مال اپنے پاس نہیں ہے، تو دھندا کیسے شروع کرے؟ تو اپنے مزاربت کا دھندا کرے کہ جو انسان کے پاس مال ہے، محنت کرنے والا اس کے پاس جاوے اور یوں کہے کہ دیکھو میں محنت کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ محنت نہیں کر سکتے، ایک کام اپنے ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں۔ مال آپ کا ہوگا، محنت میری ہوگی اور دونوں کے درمیان نفع تقسیم ہو جائے، اتنا ٹکا نفع آپ کا ہوگا، اتنا ٹکا نفع میرا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں خود کا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، خود کا گھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے دے دیا، اللہ کی نعمت ہے، اگر نہیں دیا تو ہے بھاڑے کے گھر میں رہے، کہ بھاڑے کے گھر میں رہنے والا نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ بندے کا وہ مال جو اپنے اہل و عیال پہ خرچہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب ہم گھروں کے اندر بھاڑا بھر رہے ہیں، مثلا 5,000 کو انسان کے گھر کا بھاڑا ہے، تو یہ انسان تو اکثر اوقات گھر کے باہر رہتا ہے، گھر میں رہنے والے کون؟ اس کے بیوی بچے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بندہ جو اپنے گھر کا بھاڑا بھر رہا ہے، یہ اپنے گھر والوں کی حفاظت میں بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مہینے اس کو 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں اللہ ضرور اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے اور دنیا میں حلال طریقے سے رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں خیر و برکت ڈالیں گے. ورنہ میرے عزیزو سودی معاملات کر کے ہم نے گھر اگرچہ لے لیا تو انسان ہمیشہ کے ٹینشن میں مبتلا ہو جائے. گاڑی انسان کے پاس نہیں ہے, گاڑی لینے کی ضرورت ہے تو سیکنڈ ہینڈ لے لے, قرضے پر لے لے, اور اتنی بھی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکشہ کا ہمارے لیے انتظام کیا ہے. یہ سب چیزیں بدل ہیں, اگر انسان سوچے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی صاحب خیر کے پاس جا کر وہ قرض لے لے. لہذا یہاں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کو ان مقروضوں کو ادا کرے, ان ضرورت مندوں کو ادا کرے. ورنہ میرے عزیزوں سودی تباہی اور اس کے نقصانات ایسے ایسے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے علاقے میں رونما ہو رہے ہیں کہ اس کو سنانے میں بھی کبھی شرم آتی ہے کہ سود دینے والا وہ اس حد تک نیچے درجے پر پہنچا ہے کہ سودی قرض وصول کرنے کے لیے اس نے سود لینے والے کی بیوی کا استعمال کیا ہے. اور یہ ہمارے ذمہ کی بات ہے کہ سودی قرض ادا نہیں ہوا, اس نے ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم اس مال کو ان غریبوں پر خرچ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر فضیلت بیان کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے. بڑھانے کی دو تفسیر علماء کرام نے کی ہے. حقیقتاً مال بڑھے گا اور حقیقتاً نہیں بڑھا, اللہ اسی مال میں اس کو برکت دے دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. تو سوچے میرے عزیزوں, ہم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں نہ ہم لوگوں کو دے کر اپنا مال بڑھائیں اور ثواب مفت میں حاصل کریں, ثواب مفت میں حاصل کریں. اور یہ معاملہ صحابہ نے کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچہ نہ کرو. تو ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے, یا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کے نبی فرمایا ہاں. تو اسی وقت اسی مجلس میں ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا یہ جو باغ ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. تو کوئی چھوٹا باغ نہیں تھا. فرمایا اس باغ کے اندر 600 درخت تھے, گویا کہ 600 مشینوں والا کاروبار, 600 مشینوں والا کارخانہ صحابی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں برکت دی. اس لیے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرے, ان کو قرضہ دے. اور قرضہ دینے کی ایک صورت ہمارے شہر میں یہ چل رہی ہے کہ جو قرض لینے والا آیا ہے وہ کچھ سونا, کچھ چاندی, جو قیمتی چیزیں اس کے پاس ہے ان حضرات کے پاس جمع کراوے, اور یہ حضرات ان چیزوں کو جمع کر کے ان کو قرضہ دے متعینہ مدت تک, اور وہ مدت میں واپس لوٹا دے. اب صاحب مال حضرات کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو ایک کو قرضہ دیا تھا لیکن اس نے تو پکی توبہ کرا دی. کہ لینے والا ایسے کرتے ہیں کہ بھائی آج دے دوں گا, کل دے دوں گا. وہ بیچارے دینے والے کی چپل گھس جاتی ہے لیکن یہ لینے والا مال کو ادا نہیں کرتا. اس لیے فیمس جملہ ہے, کس کا دے دیا کہ آپ کا باقی رہ جائے گا, کس کا دے دیا کہ آپ کا باقی رہ جائے گا. جس کا دینا نہیں ہے تو تمہارا بھی دینے والا نہیں ہوں. تو میرا عزیز اس کا نقصان یہ ہوا کہ مالدار لوگ اپنے مال کو قرض کے طور پر دیتے. لہذا دونوں طرف والوں کو چاہیے کہ اپنے دینے والا مال کو دل کھول کر دے, لینے والا وقت پر مال کو ادا کر دے. اس طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں, جب ترتیب چلے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا کرے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو چھوڑنا بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. ورنہ اسی طرح ہم چلتے رہیں میرے عزیزوں کبھی زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا.
زندگی میں خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی. کبھی انسان نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوگا نہ اخروی اعتبار سے کامیاب ہوگا. اس لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے. سود کے اعتبار سے ہے، لون کے اعتبار سے ہے، کاروبار کے اعتبار سے ہے. ہم علماء کے پاس جا کے اس کو پوچھیں کہ بھائی میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، شریعت اس قدم کے متعلق کیا کہتی ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہوگا اس کو اپنا لیں گے، غلط ہوگا اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے. یہ چیز ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کثرت سے پیش آنے والے واقعات ہمارے علاقے میں ہیں، وہ جو رہن کے ذریعے مال رکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گروی پر مکان لیتے ہیں، گروی پر گاڑی لیتے ہیں. اس کے پہلے مجلس میں بھی آپ کو کہا گیا کہ وہ بالکل جائز نہیں ہے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. ایک شخص بہت اچھا اپنے گھر میں رہ رہا تھا، حلال طریقے سے خود کا گھر اور بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. اب مال کی لالچ زندگی میں آئی کہ بھائی مال ہونا چاہیے کچھ، تو کیا کریں؟ ٹینشن لینے کے لیے اپنے گھر کے اوپر 5 لاکھ گروی لیے، 5 لاکھ میں گھر بنایا اور جس سے گروی لیے تو اس کو گھر کے اندر داخل کر دیا. تو لینا بھی حرام، مال کا بنانا بھی حرام، اور جو رہ رہا ہے وہ بھی حرام. حلال طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، مال کی محبت نے اس کو حرام کے اندر داخل کروا دیا. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر زندگی دی ہے. یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. گارنٹی بات ہے، لکھ کے دینے والی بات ہے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اللہ کو ہم راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کریں گے. دنیا کی ہر نعمتیں حلال طریقوں سے ہم تک پہنچاویں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا مالک بناویں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سودی وباؤں سے، سودی معاملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.